والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک نازلانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال آخرت کے سلسلے میں کتاب شرح الصدور میں سے چند باتیں آپ نے روایات اور حکایات ارواح کے سلسلے میں سماعت فرمائی تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل 40واں باب مردے پر روزانہ ٹھکانہ پیش کیے جانے کے سلسلے میں چند باتیں جو آپ نے یہاں پر ذکر فرمائی ہیں وہ پیش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں۔ سیدنا حذیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آل فرعون کی روحیں سیاہ پرندوں کے پوٹوں میں صبح و شام آگ پر جاتی ہیں، پیش ہونے سے یہی مراد ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آل فرعون کی روحیں دن میں 2 مرتبہ آگ پر پیش کی جاتی ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اسی فرمان الہی کی تفسیر کرتے ہوئے سیدنا عبد الرحمن بن زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک ہر روز صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے، اگر جنتی ہو تو جنتیوں کا اور اگر دوزخی ہو تو دوزخیوں کا، اور اس سے کہا جاتا ہے ھذا مقعدک حتی یبعثک اللہ الیہ یوم القیامہ، یعنی یہ تمہارا ٹھکانہ ہے حتیٰ کہ بروز قیامت اللہ رب العزت تمہیں اس کی طرف اٹھائے گا۔ سیدنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹھکانہ پیش کیا جانا صرف ان مؤمنوں کے ساتھ خاص ہے جنہیں عذاب نہیں ہوگا، اور یہ قول بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے، ممکن ہے کہ جس مومن کو عذاب ہونا ہو اسے باری باری یا پھر ایک ساتھ دونوں ٹھکانے دکھائے جاتے ہوں۔ مزید فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹھکانہ صرف روح پر پیش کیا جاتا ہے، ممکن ہے اس کے ساتھ بدن کا کوئی حصہ شریک ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح کے ساتھ پورا جسم بھی شامل ہو، یعنی روح کو جسم میں لوٹا دیا جاتا ہو جیسا کہ سوالت قبر کے وقت لوٹائی جاتی ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام ابو القاسم ہبۃ اللہ ابن حسن طبری لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب السنہ میں یہ حدیث یوں روایت فرمائی کہ جو بندہ بھی فوت ہوتا ہے اس کی روح پیش کی جاتی ہے، اگر وہ اہل جنت سے ہو تو جنت پر، اور اگر اہل دوزخ سے ہو تو دوزخ پر پیش کی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی پر قبر میں صبح و شام اس کا جنتی یا دوزخی ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ 2 مرتبہ صبح و شام بلند آواز سے پکارتے تھے۔ دن کی ابتدا ہوتی تو فرماتے کہ رات آ گئی اور دن آ گیا اور آل فرعون کو آگ پر پیش کیا گیا، پس جو بھی ان کی آواز سنتا وہ آگ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا، اور جب شام ہوتی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بلند آواز سے فرماتے کہ دن گیا اور رات آ گئی اور آل فرعون کو آگ پر پیش کیا گیا، پس جو بھی ان کی آواز سنتا وہ آگ سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتا۔ عسقلان میں ایک شخص نے ساحل پر کھڑے ہوئے حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کیا بات ہے کہ ہم سمندر سے سیاہ پرندے نکلتے دیکھتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو سفید پرندے نکلتے ہیں؟ فرمایا کیا تم یہ معاملہ سمجھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ فرمایا آل فرعون کی روحیں ان پرندوں کے پوٹوں میں آگ پر پیش کی جاتی ہیں تو آگ انہیں جلاتی ہے، جس سے پر کالے ہو جاتے ہیں، پھر یہ اپنے پروں کو گرا دیتے ہیں اور اپنے گھونسلوں میں واپس آ جاتے ہیں تو انہیں بھی آگ جلا دیتی ہے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، پھر حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سخت تر عذاب میں داخل کرو۔
اس کے بعد 41واں باب یہاں پر آپ نے قائم فرمایا ہے مردوں پر زندوں کے اعمال پیش ہونے کا بیان، یعنی ہمارے اعمال ہمارے مرحومین کو پیش کی جاتے ہیں، اس کے سلسلے میں احادیث کریمہ پیش کی جاتی ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے کنبے کے، تمہاری فیملی کے فوت شدہ افراد اور رشتہ داروں پر پیش کی جاتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر اس سے علاوہ ہو تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ رب العزت انہیں موت نہ دینا جب تک کہ تو انہیں ہدایت عطا نہ فرما دے جس طرح تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے اعمال تمہارے خاندان اور رشتہ داروں پر اور ان کی قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ ہوں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل انہیں اپنی اطاعت والے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ تو یہاں پہ ہمارے مرحومین بھی ہمارے لیے دعا فرماتے ہیں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال مردوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر اچھے ہوں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور اگر برے ہوں تو وہ عرض کرتے ہیں کہ الہی انہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ سیدنا ابراہیم ابن میسرہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسطنطینیہ، یعنی یہ جو استنبول کا علاقہ ہے، ترکی استنبول، وہاں پر جہاد کرنے گئے، تشریف لے گئے تو ایک قصہ گو کے پاس سے گزر ہوا جو کہہ رہا تھا کہ جب کوئی شخص صبح عمل کرتا ہے تو شام کو وہ عمل اس کے جان پہچان والے مردوں پر پیش کیا جاتا ہے، اور شام کو عمل کرتا ہے تو صبح کو وہ عمل اس کے جان پہچان والے مردوں پر پیش کیا جاتا ہے، چاہے وہ دوست ہو، احباب ہو، خیش و اقارب ہو، رشتہ دار ہو، ان پر ہمارے اعمال پیش کی جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غور کرو کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ عز و جل میں حضرت سیدنا عبادہ بن صامت اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے ان کے بعد کیے جانے والے اپنے اعمال پر رسوا ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس قصہ گو نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے لیے اپنی ولایت لکھ دیتا ہے اس کی پردہ پوشی کرتا ہے اور اس کے اچھے اعمال پر اس کی تعریف فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مرحومین کے سامنے رسوائی سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود